درد کے عالم میں تھا، آپ نے اس کے متعلق کچھ نہیں فرمایا، تاکہ نہیں وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اس کی صحت ہو گئی ہے، وہ صحت مند ہے، اور اس کا عقد اس کی پھپھیری بہن سے ہو گیا ہے، اور جب تم لوٹ کے جاؤ گے تو اللہ اسے ایک بیٹا عطا کیا ہوگا، اور اس کا نام انہوں نے علی رکھا ہوگا، اور یہ علی ہمارے چاہنے والوں میں سے ہے، مگر تمہارا بیٹا ہمارے چاہنے والوں میں سے نہیں ہے بلکہ ہمارے دشمنوں میں سے ہے۔ جب اس نے یہ کہا، مولا نے کہا کہ ہمارے دشمنوں میں سے ہے، تو اس نے پوچھا کہ مولا میں کیا کروں، کس طریقے سے اس کی ہدایت کر سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا کہ اللہ نے اس کا ایک دشمن قرار دیا ہے، وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بیٹھنے کے بعد یہ جب رخصت ہوئے تو ابو بصیر نے پوچھا کہ مولا یہ کون تھے؟ امام نے فرمایا کہ یہ خراسان کے رہنے والے ہیں اور ہمارے چاہنے والوں میں سے۔ اب اسی واقعے پر اگر غور کیا جائے تو دیکھیے امام کے اختیارات کتنے ہیں۔ گزشتہ کے واقعات بیان کرنا شاید ممکن ہو انفارمیشن لے کے، مگر آئندہ ہونے والے واقعات بیان کرنا کہ تم جب جاؤ گے تو اس کے بیٹا ہوا ہوگا، اس کا نام بھی رکھا ہے۔ امام چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کون امام کا چاہنے والا ہے، کون امام کا دشمن ہے، یعنی یہ، اور یہ اپنے زمانے کا امام تو ہمارے زمانے کے امام ہیں، یقیناً ہمارے زمانے کے امام بھی جانتے ہیں کہ امام کے چاہنے والے کون ہیں، امام سے حقیقی چاہنے والے کون ہیں، امام سے چاہنے کا دعویٰ کرنے والے کون ہیں۔ دو محمد اور ایک واقعہ آپ کی خدمت میں خاص کروں، اس کے راوی ابو عینیہ ہیں، اور اسے بھی خود براوندی نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور امام کو سلام کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مولا میں شام سے آ رہا ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کے دشمنوں سے میں نفرت کرتا ہوں، اور میرا باپ بنی امیہ کے چاہنے والا تھا، اور بنی امیہ کے حکمرانوں کے ساتھ وہ وقت گزارا ہے، اور پیسے والا بھی تھا، اس کا رملہ میں باغ تھا، اور چونکہ میں اہل بیت سے محبت کرتا تھا اس لیے وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ میں تنہا اولاد ہوں اپنے باپ کی، اس نے اپنی جائیداد سے مجھے کچھ نہیں دیا، اور اس کا انتقال ہو چکا، اور اس نے جو دولت جمع کی تھی وہ کہیں پر وہ چھپا کر اس دنیا سے گزر گیا ہے۔ امام نے پوچھا کہ کیا تم چاہتے ہو اپنے باپ سے ملاقات کرو؟ اس نے کہا کہ ہاں مولا، کیونکہ مجھے اس پیسے کی شدید ضرورت ہے، اور میں اسے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے وہ رقم کہاں چھوڑی ہے۔ امام نے کاغذ لیا، ایک چٹھی لکھی، اور اسے لفافے میں رکھ کر اسے سیل لگایا، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے امام نے فرمایا کہ رات میں آدھی رات کو بقیع میں جاؤ، اور بیچ بقیع میں پہنچ کر بلند آواز سے کہنا یا درجان، آواز لگانا، ایک شخص آئے گا جس کے سر پر عمامہ ہوگا، اور اسے یہ خط دے دینا، اور یہ کہنا کہ یہ خط میں نے لکھا ہے، اور اگر کوئی چیز معلوم کرنا ہے تو وہ مجھ سے معلوم کرے۔ ابو عینیہ کہتے ہیں کہ یہ شخص وہ خط کو لے کے چلا، اور میں بھی گھر کو لوٹ آیا۔ دوسرے دن میں اس ارادے سے پہنچا امام کے بیت الشرف پہ کہ دیکھوں کہ وہ شخص جو خط لے گیا تھا کیا وہ اپنے باپ سے ملاقات کر سکا یا نہیں۔ ابو عینیہ بیان کرتے ہیں کہ میں پہنچا امام کے در دولت پر، میں نے دیکھا کہ وہ شخص بھی کھڑا ہوا ہے اجازت لینے کے لیے کہ گھر میں داخل ہو۔ ہم دونوں ایک ساتھ داخل ہوئے، اس نے امام کو سلام کیا، اور اس کے بعد کہا کہ یقیناً اللہ جانتا ہے کہ اپنا علم کسے عطا کرے، اپنا اختیار کسے دے، اور اس کے بعد اس نے گفتگو شروع کی کہ مولا جیسے آپ نے فرمایا تھا ویسے ہی میں آدھی رات کو پہنچا، میں نے آواز لگائی،
اور ایک شخص فوراً آیا اور اس نے وہ خط کو لیا، اپنے آنکھوں سے لگایا، چوما، اور اس کے بعد مجھ سے کہا کہ یہیں کھڑے رہو، یہاں سے کہیں نہ جانا، اور میں تمہارے والد کو ابھی لے کے آتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ ایک شخص کو لے کے آیا، کالا سا آدمی، اور اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، اس کے گلے میں کالی رسی پڑی تھی، اور میں نے کہا کہ یہ میرا باپ نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارا باپ ہی ہے، یہ جہنم کے شعلوں نے اسے ایسا کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا تم میرے باپ ہو؟ اس نے کہا ہاں بیٹے، میں تمہارا باپ ہوں۔ میں بنی امیہ کا طرفدار تھا، اور میں بنی امیہ کے لوگوں کو اہل بیت پر ترجیح دیتا تھا، اس عقیدے کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ چونکہ تو اہل بیت کا چاہنے والا تھا، میں اس لیے تجھے ارث سے محروم رکھا تھا، اور میں اپنی غلطی پر اب پشیمان ہوں، اور فلاں میرے باغ میں جانا رملہ میں، اور فلاں زیتون کے درخت سے اتنے فاصلے پر اگر تو زمین کھودے تو وہاں پر تجھے ایک خزانہ ملے گا، اس میں 1,00,000 درہم ہیں، اس میں سے 50,000 درہم امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں دینا، اور 50,000 درہم تو اپنے استعمال میں رکھنا۔ اور اس کے بعد اسے وہ لے کے چلے گئے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے امام سے عرض کیا کہ مولا میں اب شام جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ وہ رقم لے کے آپ کی خدمت میں حاضر۔ ابو عینیہ بیان کرتے ہیں اس کے راوی کہ میں اس کے بعد لوٹ آیا، اور پھر میں اپنے وطن لوٹا، اور پھر دوسرے سال حج کے لیے جب میں گیا تو امام کی خدمت میں پہنچا، اور امام کی خدمت میں پہنچ کر میں نے امام سے سوال کیا کہ مولا پچھلے سال جو شام کا آدمی آیا تھا اس نے وعدہ کیا تھا کہ 50,000 درہم آپ کی خدمت میں لا کر دے، کیا اس نے وہ رقم آپ تک پہنچائی؟ امام نے فرمایا کہ ہاں، اس نے وہ رقم مجھ تک پہنچائی، میں نے حاجت مندوں کو دیا، اپنے صرفے میں بھی لایا، اور میں نے خیبر کے قریب زمین بھی خریدی اس سے۔ درود پہ محمد۔ تو امام کے اختیارات زندوں پہ نہیں، امام کے اختیارات ملک الموت پر بھی۔ ایک دو پہ محمد۔ ایک دو مولا کے معجزے، یہ اس کے راوی ہیں لیث ابن سعد، یہ امام کو نہیں جانتے تھے۔ یہ کوہ ابو قبیس پہ بیٹھے ہوئے خانہ کعبہ کے مکے کے اطراف، حج کا موسم تھا، ابھی حج شروع نہیں ہوا تھا، یہ دعائیں پڑھنے میں مشغول تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ میرے قریب بیٹھا ہوا دعائیں پڑھ رہا ہے، اور ایک مرتبہ اس شخص نے کہا کہ پروردگار میں انگور کھانا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہوا کہ یہ انگور کا موسم نہیں تھا، انگور کی فصل نہیں تھی، مگر میرا تعجب بڑھ گیا یہ دیکھ کر کہ ایک ابر نزدیک آیا، اس کے سر کے قریب آیا، اور اس نے ہاتھ بلند کیے اور اس ابر میں سے ایک ٹوکری نکالی، اس ٹوکری میں تازے انگور تھے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ انگور رکھے اس شخص نے اپنے سامنے، اور اس کے بعد پھر کہا پروردگار مجھے احرام چاہیے حج کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ پھر ابر کا ٹکڑا آیا، اس نے ہاتھ کیے اور 2 پیکٹ نکالے، اس میں احرام کے 2 ٹکڑے تھے، اور اس کے بعد انگور اس نے کھانے شروع کیے۔ میں نے بھی ہاتھ بڑھا کر ٹوکری میں ہاتھ بڑھایا، اور میں بھی انگور کا خوشہ میں نے نکال لیا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ آپ نے دعا کی، میں نے آمین کہا، تو دعا کرنے والے کے ساتھ آمین جو کہتا ہے وہ بھی شریک ہے۔ وہ امام نے کہا، امام تھے، امام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کھا لو۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھجور کھائے، انگور کھائے، اور جب انگور کھا چکے تو اس کے بعد وہ ٹوکری بلند ہوئی اور پھر ابر میں غائب ہو گئی۔ اس کے بعد امام نے اس سے کہا کہ تمہیں یہ احرام چاہیے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرے پاس احرام ہے۔ تو امام نے کہا کہ پھر تم اپنا منہ پھیر لو، میں چاہتا ہوں احرام پہن لو۔ اور کہتا ہے کہ میں نے منہ پھیر لیا، امام نے احرام پہن لیے اب کو، اور اس کے بعد اپنا لباس ہاتھ میں لیا اور
پہاڑ سے اترنے لگے، ہم دونوں ساتھ اترنے لگے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ شخص کون ہے، مگر مجھے بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ یہ جو چاہتا ہے اس کے لیے ہر چیز فراہم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں سے چلتے ہوئے ہم دونوں جب ساتھ پہنچے، صفا اور مروہ کے قریب جب پہنچے تو لوگ دوڑتے ہوئے آئے امام سے، وہ امام کا لباس لے لیا اور امام کے ہاتھ پیر چومنے لگے۔ تو یہ کہتا میں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ فرزند رسول ہے، یہ محمد ابن علی ابن الحسین علیہ السلام۔ ایک دو سے بہتر ایک اور معجزہ سناؤں آپ کو امام کا۔ اس کے راوی قیس ابن ربیع ہیں۔ قیس ابن ربیع بیان کرتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام کے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ جس کمرے میں امام بیٹھے تھے اس میں بھی کچھ نہیں تھا سوائے ایک اینٹ کے۔ وہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا وقت ہوا، امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، میں بھی امام کی اقتداء کرنے لگا، میں بھی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ عشاء کی جب نماز ختم ہو گئی تو امام نے اپنا ہاتھ بڑھایا اس اینٹ کی طرف، اور ایک مرتبہ اس اینٹ میں سے ایک بڑا برتن نکلا جس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں، اور ہم نے دسترخوان کو چنا اور امام نے کہا کہ بیٹھو میرے ساتھ کھا لو۔ اس طریقے سے اللہ اپنے ولیوں کے لیے غذا فراہم کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے غذا ساتھ کھائی، اور اس کے بعد جب ہم غذا کھا چکے تو پھر وہ دسترخوان اور وہ برتن اسی اینٹ میں چلا گیا۔ وہ کہتا ہے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ اس اینٹ میں کیا رکھا ہے۔ تو میں تعجب میں تھا اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس اینٹ میں کیا ہے، کہ مولا کمرے کے باہر گئے۔ جب مولا کمرے کے باہر گئے تو مجھے موقع ہوا، میں نے اس اینٹ کو اٹھا کے دیکھا تو وہ معمولی اینٹ تھی، دونوں طرف اس کی کچھ نہیں تھا، تو میں رکھ دیا اسے ویسے ہی۔ پھر امام جب تشریف لائے تو امام متوجہ ہوئے کہ میں حیران ہوں۔ تو اس کے بعد امام بیٹھے اور امام نے اس سے پھر سرائی اور کوزے نکالے اور اس سے ہم نے پانی پیا۔ پھر پانی پینے کے بعد کوزے اور پانی اس میں چلے گئے، تو میں اور تعجب کرنے لگا۔ جب میرا تعجب مولا نے دیکھا تو مولا نے کہا کہ تم تعجب کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد حکم دیا اس اینٹ کو کہ وہ گفتگو کرے، تو اینٹ گفتگو کرنے لگی، امام کی امامت کی گواہی دی۔ دودھ پڑے محمد تو یہ اختیارات امام کے انسانوں پہ نہیں، جمادات پہ نہیں، نباتات پہ نہیں، ہر کائنات کی ہر شے پہ ہے۔ دودھ پہ محمد اب امام کی معرفت بھی آپ نے جان لی، امام کے معجزے بھی سن لیے۔ اب موقع یہ ہے کہ امام کی ہدایت اور نصیحتیں بھی سنیے۔ دودھ پڑھیں یہ میں نے اس لیے بیان کیے، پہلے امام کی معرفت کے واقعات اور پھر اس کے بعد امام کے معجزے، کہ اب امام کی جب نصیحتیں میں بیان کروں تو دیکھوں کتنے ان میں سے قبول کرتے ہیں۔ ایک دو پہلی بات تو یہ کہ امام نے فرمایا کہ وہ عالم جو جس کے علم سے لوگ استفادہ کریں اور وہ عالم بعمل ہو، تو وہ 70,000 عبادت گزاروں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ امام نے فرمایا جو خود باقر العلوم ہے۔ اب رسول اللہ سے ایک حدیث ہے عالم کے متعلق، رسول اللہ نے کہا کہ محشر کے دن انبیاء اور شہداء رش کریں گے ان پر جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء سے ہیں بلکہ علماء سے ہیں، ان پر انبیاء اور شہداء رش کریں گے جو انعامات ان کو ملیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ علماء
کہ جب بات ہے تو جوہلا کو آپ نہ دیکھیے، علماء کی بات کر رہا ہوں میں. علماء کی بات یہ ہے کہ علماء سے جو فائدہ اور فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ علماء ان کا رتبہ کیوں بلند ہے، وجہ یہ کہ وہ بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو زیادہ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بندوں کی محبت کو زیادہ کرتے ہیں. تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کہا کہ وہ عالم جو اللہ کی نعمتیں بیان کرتا ہے، اللہ کے کرم بیان کرتا ہے، اللہ کے رحم بیان کرتا ہے. اللہ کی نعمتوں میں نبی بھی ہیں، امام بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں. یہ اللہ کی اصل نعمتیں ہیں، اللہ کے واسطے یہی ہیں. اللہ نے اپنے پہچانوانے کے لیے انہی کو واسطہ قرار دیا ہے. تو یہ سب نعمتیں، تو یہ نعمتیں بیان کرتا ہے وہ عالم، تو بندوں کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی جاتی ہے کیونکہ اس کے احسانات اس نے جو کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. تو یہ بتائیے کہ کس طریقے سے بندوں کی محبت اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہوتی ہے؟ امام نے کہا کہ وہ اللہ کے احکام بیان کرتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے، اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے اس سے روکنے کے لیے کہتا ہے. تو جب لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ ان بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ اس کے حکم مان رہے ہیں، اس کے احکام پر عمل کر رہے ہیں، اس کے مکروہات و منکرات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے ہیں. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک عالم کے ساتھ بیٹھنے کا بھی فائدہ ہے. اور اس کی مثال یہ دی کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جو عطر فروش ہے، عطر فروش جو عطر بیچتا ہے، اگر تم اسے سے ملاقات کرو اور عطر بھی نہ خریدو تو تم معطر ہو جاتے ہو. تو کم از کم عالم کی صحبت میں بیٹھنے سے اتنا فائدہ کم از کم تو ہوتا ہوگا کہ جتنا عطر فروش کے ساتھ بیٹھنے سے ہوتا ہے. ایک دو مگر شرط یہی ہے کہ وہ عالم وہ ہو جو اللہ کی محبت بندوں میں زیادہ کر دے اور بندوں کی محبت اللہ کی بارگاہ میں زیادہ کر دے. وہ شرط ہے اس کی. اور ایسے ہی عالم کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ نہ یہ انبیاء سے ہیں نہ شہداء سے ہیں مگر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کو دیکھ کر رشک کریں گے. ایک دو ایک اور ایک مولا کی نصیحت. مولا نے کہا کہ اللہ نے تین باتوں میں پوشیدہ رکھا ہے. پہلی بات یہ فرمائی کہ اللہ نے اپنی رضامندی کو اللہ نے عبادت میں پوشیدہ رکھا ہے. اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ یہ نہیں معلوم کہ کس عبادت میں اللہ نے اپنی رضامندی کو چھپا رکھا ہے، لہذا کسی عبادت کو کمتر نہ سمجھو. تم جسے کمتر عبادت سمجھ رہے ہو شاید اسی میں اللہ کی رضا ہو. اچھا، اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے. اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرنا، اس کا حکم ماننا، یعنی اس کا جو بھی حکم ہے اس کی اطاعت عبادت کے حکم میں ہے. اب یہ عبادت کے خاص یہ انداز ہیں جس کو نماز روزہ حج زکوٰۃ ہم کہتے ہیں. ورنہ عبادت تو یہ ہے کہ اگر آپ کسب حلال کرنے کے لیے صبح سے شام تک محنت کریں، اللہ کے حکم سے اپنے اہل و عیال کے لیے حلال روزی کے لیے، وہ عبادت ہے. اگر کوئی انسان، علامہ محمد تقی جعفری